اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امین بٹ، ٹیچر گورنمنٹ بوائز مڈل سکول تھین کلاروس، زون کھمریال۔ آج یعنی 22 ستمبر 2020 آج میں نے جماعت ہفتم کے لیے اردو کا انتخاب کیا ہے۔ کل کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پیج نمبر 101 پر پہلا پیرا پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہمارے سبق کا موضوع ہے سائنس اور جنگ۔ سائنس اور جنگ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ آج ہم آگے پڑھیں گے۔ غور سے دیکھو، تلواروں اور نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا، پہلے جب جنگ ہوتی تھی، جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اتنی، تلواروں سے لڑی جاتی تھی وہ جنگیں، نیزوں سے لڑی جاتی تھی اور تیروں سے لڑی جاتی تھی، اور وہ جنگیں جنگ میدان میں لڑی جاتی تھی یا سرحدوں پر لڑی جاتی تھی۔ مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں پر یہ جنگیں لڑی جاتی تھی۔ حالانکہ اگرچہ انسانوں کی جانیں جاتی تھی، لیکن کہتے ہیں اب جو جنگیں لڑی جاتی ہیں، یہ بموں کی لڑائی ہوتی ہے، یہ سائنس کی لڑائی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں، یعنی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ سچ کہتے ہیں، اگرچہ لڑائی اور جھگڑا دو ملکوں کے فوجوں کے درمیان ہوتی تھی، وہ آمنے سامنے ہوتے تھے، ان کے پاس تلواریں ہوتی تھی، نیزیں ہوتی تھی اور تیر کمان ہوتے تھے، ان سے وہ لڑائی لڑتے تھے آمنے سامنے ہو کر، اور جانیں ضائع ہوتی تھی اس جنگ میں۔ لیکن جب اس لڑائی میں بموں کا استعمال ہوا، بم جب گرائے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کس پر گرے گا، کہاں گرے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسانی جانیں تو ضائع ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن انسانی جانوں کے علاوہ پراپرٹی، انسان نے جو بنائی ہوئی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ بھی ان جنگوں سے، ان بموں سے تباہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہتا ہے لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، بم جب گرتا ہے، وہاں آس پاس کی جتنی بھی عمارتیں ہوتی ہیں ان میں نقصان ہوتا ہے، کئی عمارتیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، انسان ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں، جب دوسری جنگ عظیم لڑی گئی 1939 سے 1945 تک، یاد رکھیں گے بیٹا بچوں، 1939 سے 1945 تک دوسری عالمگیر جنگ لڑی گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔
کیونکہ دوسری جنگ جو تھی وہ بموں کی لڑائی تھی. اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے. اگر ہم افغانستان یا عراق کی بات کریں گے، عراق اور افغانستان پر امریکی فوجی کا قبضہ ہے، اور قبضہ کرنے سے پہلے بمباری کی گئی ان دونوں ملکوں پر. پھر ہم نے معلوم ہے کتنی انسانی جانوں کا نقصان ہوا. لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے، جن کا کوئی گناہ نہ تھا، مارے گئے. اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحے نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی. اگر سائنس نے یہ جنگی جہاز یا بم اتنے پیمانے پر نہ بنائے ہوتے تو ہم نے اتنا نقصان نہیں دیکھا ہوتا. اگر امریکہ کے پاس اتنے میزائل نہ ہوتے، اتنے جنگی جہاز نہ ہوتے جو سائنس کی برکت سے امریکہ نے بنائے ہیں، تو جو یہ لوگ مارے گئے بموں کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے، تو ہم بتا سکتے تھے یہ نہ مارے جاتے. کہتے ہیں سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں. اگر ہم نے دیکھنا ہے سائنس نے جو ایجادات کی ہیں ان میں سے سب سے خطرناک، جن کا نام سنتے ہیں انسان کانپ جاتا ہے، جیسا کہ ایٹم بم، اسی طرح ہائیڈروجن بم، اسی طرح میزائل بھی ہیں. زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے، اسی طرح زہریلے گیس بھی ہے. ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے. جیسا کہ ہم نے معلوم ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی کے بارے میں. جب ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان کے دو شہر تھے، جب دوسری عالمگیر جنگ لڑی گئی تو جاپان نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے. پھر امریکہ نے ان کے دو شہروں پر ایٹم بم گرائے تھے. کہتے ہیں 40 سال تک، یہ کہنے کی وہاں گاس نہیں آتا ہے. 40 سال، یہ یاد رکھیں گے. اس زمین پر اتنی تباہی ہوتی ہیں، انسان کی کھال زندہ اترتی ہے، بدن سے الگ ہوتی ہے، پگھل جاتی ہے. انسان کا گوشت پگھل جاتا ہے، انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ رہتا ہے. اتنی طاقتور یہ بم ہوتی ہیں. اللہ بچائے جنگ سے اور ان تباہ کن ہتھیاروں سے. پیارے بچوں، کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھے گا. فی امان اللہ.